اتنی پیاری اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت، اتنی پیاری رات کو اگر ہم یوں ہی کھوئے تو پھر ہمارے جیسا بد نصیب۔ اس رات کے متعلق چند باتیں بتا کر میں رخصت ہو جاؤں، وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے۔ اس رات کے متعلق میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اے میرے صحابہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اور جس نے اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہا۔ جو نہیں آیا یا اس رات میں جس نے عبادت نہیں کی، اپنے رب کے سامنے نہیں گڑ گڑایا، وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اس کے کوئی بھلائی نہیں ملی۔ اس لیے اس رات کی قدر جانو، عبادت کرو تھوڑی سی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی عبادت کہ جتنا بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے، بکری کا دودھ نکالنے کے لیے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ، اتنی بھی عبادت کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ ہمیشہ روزدار رہنے سے بھی زیادہ محبوب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے مجھے اس پاک پروردگار عالم کی جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، شب قدر میں اگر کوئی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے ہے، ایک آیت الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت ہے، قل هو اللہ احد، ایک آیت ہے، اتنے بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ کتنا کم محنت میں اللہ نے اتنا زیادہ ثواب عطا کیا ہے۔ یہ آفر صرف میرا رب ہی دے سکتا ہے۔ پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 مرتبہ پڑھیے شب قدر میں، کیا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی گہرائی سے، صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے۔ اگر یہ قبولیت ہو جائے، یہ 3 کلمہ اگر قبول ہو جائے تو اس کی فضیلت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور تیسری مرتبہ جب پڑھتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے تو اسے داخل جنت فرماتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل۔ حضرت علی شیر خدا کریم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات میں اگر کوئی 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، کیا پڑھے؟ سورہ قدر پڑھے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، 7 مرتبہ، only 7 times، تو اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی آسمانی بلا اور مصیبتوں سے پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے پڑھنے والے کے لیے جنت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد نہیں تو دیکھ کر پڑھیے، لیکن پڑھیے ضرور۔ اگر قبولیت ہو گئی تو آپ کو اتنا ثواب بڑی آسانی سے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر جمعہ کو اگر نماز جمعہ سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قدر اگر کوئی بندہ یا بندی پڑھتی ہے تو اس کی روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی مرد اور جتنے بھی مردوں نے نماز جمعہ پڑھی اتنے مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اس شب میں عبادت کرے اور 1 مرتبہ تکبیر کہے اللہ اکبر، 1 مرتبہ تکبیر کہے اللہ اکبر، تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت مقرر کرتا ہے، ایک درخت، اور وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ایک آدمی اگر 100 سال تک چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو درخت کے آخری کرانے تک نہ پہنچے، ایک تکبیر کے بدلے۔ ہماری پوری نماز میں کتنی تکبیر ہوتی ہے؟ پوری 4 رکعت میں
کوئی 25 رکعت پڑھے، کوئی 50 رکعت پڑھے، کتنی تکبیریں ہوگی، اتنی اس کے پیڑ اس کے نام اعمال میں وہ جنت میں اس کے نام سے لکھے جاتے ہیں۔ البتہ قبول ہونا شرط ہے، عقیدے کو اللہ دیکھتا ہے، نیت